الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عجما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا وبسما وآتاه حكمة وحكما ونورا وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا سما صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد معزز و محتشم شان عزیز وقار اسٹیج پر موجود ہمارے معزز و مکرم مہمان اور آپ تمام سامعین کو حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جو آپ کے شہر میں نوابشاہ میں منعقد پذیر ہے، یہ بزم درس قرآن جو ہمارے محترم و موقر جناب عبید رضا انوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے ہر ماہ ہوتا رہتا ہے۔ تقریباً یہ ماہ کے اعتبار سے یقین گولڈن جوبلی بھی منا رہا ہے۔ ویسے تو گولڈن جوبلی کا اعتبار اور لحاظ سالوں پہ بھی کیا جاتا ہے، اصل تو یہ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اس میں کچھ جدت لائی ہے اور مہینوں کا لحاظ کر کے اور ان کی گنتی کر کے، یعنی یوں کہیے کہ تقریباً 4 سال اور 2 ماہ انہوں نے مسلسل درس قرآن کا سلسلہ نوابشاہ میں شروع کر رکھا ہے، اور آج اس کا 50واں پروگرام تھا۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور اتفاق تھا کہ میں جمعے کے روز اپنی خانقاہ شریف پہ ہوتا ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر ایام جو ہے وہ دارالعلوم سے باہر گزرنے کو ہوتے ہیں، تو میں ان کے حکم پر حاضر ہوں۔ انہوں نے جو مجھے موضوع فرمایا اور میں نے یہ موضوع قبول بھی اس لیے کیا اور دعوت بھی قبول کی خوشی سے، باوجود کہ وقت اور مصروفیت ساتھ نہ دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ کے یہاں، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں، جو وطن عزیز پاکستان کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ اس نعرے پر لیا گیا تھا، اس کے اب حالات کچھ اور طرف کسی اور ڈگر پر چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے، آپ کو درپیش ہے، ہمیں درپیش ہے، عالم اسلام کو درپیش ہے، وہ قادیانیت کا ہے۔ علامہ عبید رضا صاحب نے جس طرح مجھے تعارف کروایا، ہمارے معزز مہمان جو غالباً ہمارے اس علاقے میں پہلی بار تشریف لائے ہو، مولانا عرفان صاحب، غالباً یہی نام انہوں نے فرمایا، تو
مجھے خوشی یہ ہوئی کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا تعلق پہلے قادیانیت سے تھا، لیکن اللہ نے کرم نوازی فرمائی اور انہیں انشراح عطا فرمایا اور الحمدللہ وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ان کے لیے سعادت ابدی اللہ نے لکھ دی تھی۔ ایک انسان مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پیدائشی مسلمان ہوا کرتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوتا، بعد میں اسلام کو پرکھ کر سیکھ کر وہ مسلمان بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیدائشی مسلمان کا بھی اپنا ایک خاص مقام ہے، لیکن جو دلیل کے ساتھ اپنے مذہب کو سمجھتا ہے اللہ نے اس کے لیے ابدی ازلی سعادتیں لکھ دی ہیں، اور یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہی اس کے پیارے دین میں داخل ہوا کرتا ہے۔ بڑی بات ہے، یہ مقام مدح ہے کہ ایک شخص جو ہے دلیل کی بنیاد پر اسلام کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سعادت اس کی تقدیر میں یہ لکھ ڈالی تھی، یہ موجود تھی، تبھی انہیں حاصل ہوئی۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، لمبی بات نہ کروں، مختصر سا۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق جذباتی ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم مسلمان ہیں پیدائش سے، ہمارے ذہنوں میں آٹومیٹکلی ایک پروگرامنگ ہے، کیا؟ وہ یہ کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور یہ محض ایک روحانی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آدم آئے، شیس آئے، موسیٰ آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، یحییٰ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، صالح آئے، ایوب آئے، 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے، لیکن اللہ کا قرآن گواہ ہے، میرے سرکار کا فرمان گواہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک 1.25 لاکھ انبیاء آئے، لیکن ان تمام انبیاء کی نبوت جو ہے اس کا جو دروازہ بند کرنے والی ہستی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ حضور کا مقام ہے، اور ہر چیز کی ابتدا عقل بھی کہتی ہے، ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے پھر انتہا ہوتی ہے۔ انسان ہے، اس کی عمر کی ابتدا اس دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا زندگی کی ابتدا بھی ہے، اینڈ بھی ہے، لہذا نبوت بھی ایک سلسلہ ہے، نبوت ختم نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رہے، یعنی جو نبی کو نبوت ملتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مثال سے دوسرا بات، ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں آیت مبارکہ موجود ہے، غالباً اردو میں گفتگو کرنے والے تو ہمارے مہمان بھی ہوں گے، میں سندھی میں کر دوں یا اردو چلے گی؟ مجھے زبانوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کی آسانی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، جمہوریت کر لیں، جمہوریت جو ہمارے یہاں کفری نظام چل رہا ہے، ووٹنگ کرا لیں۔ مجھے کوئی زبان مشکل نہیں لگتی اللہ کے حضرت سے، سب زبانیں اچھے آسان۔ جمہوریت سر آپ بھی کر لیں جی، جمہوریت آپ بھی کر لیں۔ بہرحال مجھے یہ کہنا تھا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، لمبی نہ ہو جائے، مجھے وقت بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ میرا کتنا ٹائم ہے۔ آیت ہے قرآن پاک میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ نے ہزار بار سنی ہوگی، ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ آپ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں۔ حضور تو مثال فرما گئے، یہاں سے پردہ فرما گئے، موت نہیں آئی، پردہ فرما گئے، مثال فرما گئے، لیکن کبھی کوئی بھی اس کا ترجمہ اہل سنت سے باہر جو کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے۔
لیکن اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا ترجمہ یوں کرتا ہو کہ حضور اللہ کے رسول تھے، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ نبوت ایسا وصف ہے جو عطا کر دیا جائے تو وہ چھینا نہیں جاتا۔ اللہ کا نبی جب اس زمین پر ظاہری صورت میں موجود ہو تب بھی وہ نبی رہتا ہے، اگر وہ اپنے قبر اطہر میں چلا جائے پھر بھی نبوت اس سے چھنتی نہیں، اس کی نبوت باقی رہا کرتی۔ اور نبی کا مقام تو بلند ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں مؤمن سے علم کلام کی سب کتب اس پر شاہد ہے۔ جو علم کلام ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں جسے علم عقیدہ کہتے ہیں، اس کا تعلق فلسفے سے بھی ہے۔ وہ علم عقیدہ وہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ حضرت علامہ شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم شتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہماری وادی سندھ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 12ویں صدی میں شیخ الاسلام کے مقام پر وہ فائز ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صفت المؤمن او صفت الایمان لا تزول عن المؤمن، جو ایمان کی صفت مؤمن کے ساتھ اللہ نے اسے عطا کر دی ہے، جب تک وہ اس کے منافی کوئی کام نہ کرے تو وہ اسے وہ چھنا نہیں کرتی۔ مومن اس زمین پر بھی مومن رہتا ہے، قبر میں بھی مومن رہتا ہے، حشر میں بھی اٹھتا ہے۔ اگر ایمان سلامت تھا زندگی میں تو بھی سرکار کا غلام بن کر رہتا ہے۔ تو جب مومن سے اس کے ایمان والی صفت جب تک وہ اس کے منافی کوئی کام نہ کرے نہیں چھنتی تو نبوت کیسے چھنتی؟ نبوت کبھی بھی نہیں چھنتی۔ تو اس سلسلے کی جو انتہا ہوئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی اور سرکار خاتم النبیین۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا اور ہمارا تعلق اس عقیدے کے ساتھ جذباتی ہے، روحانی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ہر وہ چیز جو دلیل علم کے ذریعے سیکھی جائے وہ مزید تقویت پاتی ہے، مزید بہتر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جذباتی تعلق بھی رکھیں، ایمان کا تقاضا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ اپنے عقیدے کو پہچانیں۔ جو انسان دلیل کے ساتھ اپنے عقیدے کو پہچانتا ہے اسے کبھی بھی کوئی دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، تلبیس میں نہیں ڈال سکتا۔ تو قادیانی تو آپ سب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں قادیانی کافر ہے۔ ذرا ایک بار بولیے تو صحیح دوبارہ بولیے، بولیے ذرا، قادیانی بولیے دوبارہ، قادیانی کافر ہے۔ اور اس میں جو شخص شک کرتا ہے وہ بھی بولے، پریشان نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہے۔ سبب کیا کہہ دیا؟ میں اگر کسی کو چن کر آپ میں سے کہوں کہ مجھے اس کی دلیل سمجھا دی گئی کیوں کافر ہے جو نہیں مانتا؟ قادیانی تو کافر ہے، لیکن جو اسے کافر نہیں مانتا وہ کیوں کافر ہے؟ شاید چند ایک کو پتا تھا۔ روحانی تعلق تو ہو چکا، لیکن علم اور دلیل کیا کہتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نبی ماننا، جو نبی ہے اللہ کے نبی کو نبی ماننا یہ شریعت کا حکم ہے، اور جو نبی ہے اسے نبی، جو نبی نہیں ہے اسے نبی نہ ماننا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ مسلمان کو مسلمان کہنا یہ شریعت کا حکم ہے، کافر کو کافر کہنا اور ماننا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ تو جب ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے ہی کیونکہ وہ ختم نبوت کے منافی بات کر رہا ہے، لیکن جو شخص اس کی نبوت کا یقین رکھتا ہے یا جو یہ کہتا ہے کہ ہاں ممکن ہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک کر رہا ہے، اور واضح سی بات ہے جو سرکار کی نبوت میں شک کرے وہ مسلمان کبھی نہیں رہتا، کافر بن جائے گا۔ سادہ سی، اتنی مشکل نہیں ہے۔ اچھا قادیانی جو ہے ملک و ملت کا ایمان کا مسئلہ تو ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام، یہودیت، نصرانیت ہمارا تو دشمن ہے ہی، خاتم الادیان ہمارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میں نے دین کو مکمل فرما دیا، تمہارے لیے دین جو ہے فقط وہ اسلام ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر جو ادیان سماویہ ہیں ان میں سے ہمارے لیے اس دین کو اختیار فرمایا، لیکن وہ ادیان سماویہ تو ہیں، آسمانی ہیں، اگرچہ اس وقت وہ دین صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے۔ میری بات اس کو غور سے سنیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو قادیانی ہے فقط مسلمان کا دشمن نہیں ہے، یہودیت کا بھی دشمن ہے۔ آپ حیران ہو گئے، آپ کہتے ہیں کہ قادیانی یہودی ایجنٹ ہے، وہ دوسرا بات ہے، وہ دوسرا بات، لیکن جو صحیح دین یہودیت ہے اس کا بھی دشمن ہے۔
جو نصرانیت و عیسائیت ہے یہ اس کا بھی دشمن ہے. یہ تو دین کی بات ہوئی نا. یہ آپ کے وطن عزیز کا پاکستان کا بھی دشمن ہے. جہاں جہاں مسلمان بستا ہے یہ اس کا دشمن ہے. اس بات کو میں ذرا تھوڑا سا کھول کر آپ کو عرض کر دوں. صرف میں چند چیزیں یہ لکھ کر لایا ہوں, اس لیے لکھ کر لایا ہوں مجھے یاد ہے, لیکن حوالہ اور ریفرنس دینا یہ ذرا اچھی بات ہوا کرتی ہے. شرح صدر حاصل ہوتا ہے. میں کافی سارے حوالے لکھ کر لایا ہوں. جب انہوں نے مجھے فرمایا تو میری لائبریری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے والد گرامی شیخ مصطفیٰ حضرت سلطان الباعثین مفتی اعظم سلسلہ اللہ مفتی عبد الرحیم سکندری نور اللہ مرکزہ پر, کہ جنہوں نے ہمارے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑے. الحمدللہ ہمیں فقیر بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے فضل سے اللہ انہوں نے کرم فرمایا. لیکن سب سے بڑا جو ذخیرہ وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے, اللہ کا فضل ہے کہ 30,000 سے زائد کتب کا ذخیرہ ہمارے یہاں چھوڑا. یہ انسان کی کمائی ہوا کرتی ہے. تو میں نے لائبریری میرے ذہن میں تھا کہ یہاں حوالہ جات ہے, کیونکہ وہ مرتب لائبریری ہے. تو اس سے میں نے حوالہ جات نکالے. میں ذرا آپ کو پڑھ کر سناؤں جو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ غالباً یہ میری کم فہمی ہوگی کہ میں ایسا سمجھنا شروع کر دوں. ممکن ہے آپ علماء فضلاء لوگ ہیں اور آپ نے یہ باتیں سنی ہو, لیکن میری معلومات کہتی ہے کہ اکثر لوگوں نے یہ نقطہ نہیں سنا. مزید تو آپ کو ہمارے مہمان گرامی بتائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ کا بھی بہت بڑی جو ہے نا اس نے توہین کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے مرزا قادیانی. میں ذرا نقل کفر نباشر, یہ ہمارے علماء کا ایک قانون ہے, کلیہ ہے, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کفر کو نقل کرنا سنانے کے لیے, دلیل کے لیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے دیکھو بھائی کفر ہے. یہ کفر نہیں ہوا کرتا. میں ذرا اس کی عبارتیں پڑھ آپ سنیے. مرزا کہتا ہے, اب میں سب کتابوں کے نام نہیں لے سکتا, جس کو دیکھنی ہو وہ میرے پاس تشریف لے آئے, انشاءاللہ میں اسے دکھا دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے نا آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے دوں. آپ سب لوگ میرے پاس آئیں گے, ایک کتاب دکھاؤں, دوسری دکھاؤں, تیسری دکھاؤں, چوتھی دکھاؤں, تو میرا خیال ہے کہ سب آ نہیں سکے. میں آپ کو ایک گزارش بھی کروں گا, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں حکم بھی کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگ ایک کتاب خریدیے. اس کتاب کا نام ہے لاہور سے چھپی ہے. اس کتاب کا نام ہے ثبوت حاضر ہے. لکھنے والا جو بھی ہو, کیونکہ الحکمت ضالۃ المؤمن غالباً متین خالص صاحب کو لکھنے والے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے ثبوت حاضر ہے. وہ ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے. آپ کو 500 روپے, 600 روپے, 400 روپے, 300 روپے یہ پریشان نہیں کریں گے. آپ چند گھنٹوں کے لیے یہاں تشریف لائیں اور اپنے موبائل اگر بند کر لیتے تو یہ اچھا ہوگا. کہ میں بھی اپنا وقت نکال کے ہوں, میرا بھی موبائل آف ہوگا, تو آپ کا مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ قیمتی نہیں ہوگا. متین خالص صاحب کی کتاب ہے ثبوت حاضر ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے مجھے بڑی اچھی لگی, اور اگر ہمارا سندھی عالم دین اسے سندھی میں کنورٹ کر دے تو یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہوگا. انہوں نے اس میں قادیانی کے تمام کفریات اصل عبارتیں نقل کر کے, اور اس کی جو اوریجنل بکس تھی ہندوستان کے زمانے سے, جب ہم دونوں ایک ساتھ تھے, پاکستان اور ہندوستان ایک تھا, برے صغیر پاک و ہند کے وقت میں جو کتابیں قدیم چھپی تھی آپ کے پاس, انہوں نے اس کے اسکیچ کے لیے اوریجنل, اور وہ عبارتیں بھی انہوں نے کوٹ کر دی کہ دیکھیے اس نے اپنے فلاں کتاب لگا. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ علماء لوگوں پر الزام ذرا دیں. ثبوت حاضر ہے کتاب کا نام ہے. آپ اس کو مطالعے میں ضرور رکھیں گے. عام لوگوں کے لیے وہ اچھی چیز ہے. علماء تو ادلہ نکال لیتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس ہونا. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عرض کر رہا تھا, قادیانی کہتا ہے نعوذ باللہ, عیسیٰ کو گالیاں دینے, حضرت عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, میں سیدنا کہتا رہوں گا, وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دینے اور بد زبانی کی عادت تھی. ایک سنیے, اللہ کی اس پہ لعنت ہے, آپ کریں نہ کریں, اور کرنی بھی چاہیے, دل خوش ہوتا ہے, لیکن اگر ادلہ تو سنیں تاکہ آپ کو مزید تقویت ملے کہ آپ اسے نفرت بیجا نہیں کرتے. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی. سراہا یہ بکسا تشریف فرمائے, ان کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے اس ٹاپک پر, یہ بھی اس کی گواہی دیں. آگے کہتا ہے یہ مختلف عبارت ہے, نعوذ باللہ کہتا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ عیسیٰ نبی سے کوئی معجزہ ہوا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میرے مصطفیٰ کا قرآن صرف ختم نبوت اس کی حفاظت کرنے والا نہیں, بلکہ عیسیٰ کی نبوت کا گواہ بھی میرے نبی کا قرآن.
فقط حضور کی خاتمیت کی بات نہیں. اور یہ میں آگے چل کر آپ کو ایک اور دلیل پیش کروں گا. آگے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے اگر کوئی معجزہ مانگتا تھا کہ معجزہ دکھاؤ، جیسے سرکار سے لوگ معجزے مانگتے تھے، تو یہ حدیث کہتا ہے کہ جو معجزے مانگتا تھا عیسیٰ سے تو نعوذ باللہ عیسیٰ نبی اسے گالیاں دیتے تھے. معجزہ دکھاتے نہیں تھے بلکہ الٹا اسے گالیاں دیتے. نعوذ باللہ. نقل کفر نباشت. مرزا حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ نبی کا تعلق رنڈیوں سے تھا. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے، کسی نے ووٹ پر ایمان بیچا، کسی نے چائے کے کپ پر بیچ ڈالا، کسی نے عمران خان کے بلے کے پیچھے اپنے ایمان کو ضائع کر ڈالا، اور کسی نے اپنی کسی پارٹی کے پیچھے بیچ ڈالا. میں کہتا ہوں ارے قبر میں تمہیں یہ نہ بلہ کام آئے گا، نہ بیٹ کام آئے گی، نہ تیر کام آئے گا، نہ کوئی جھنڈا کام آئے گا. اگر تمہیں قبر میں کام آنے والی چیز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ شریف کام آئے گا. تو اسے لو نہ ساتھ، کیونکہ اپنا ایمان ضائع کرتے ہو. کس نے منع کیا ہے سیاست کرنے سے؟ کس نے منع کیا ہے آپ حضرات کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کو؟ کسی نے منع نہیں کیا آپ لوگوں کو. وہ حضرت عیسیٰ کے لیے ایسی خبیث باتیں کرتا ہے. کہتا ہے نعوذ باللہ سے بڑھ کر سنیے، کہتا ہے عیسیٰ نبی کی نانیاں اور عیسیٰ نبی کی دادیاں نعوذ باللہ کسبی عورتیں تھیں. نعوذ باللہ مطلب زنا کار. آپ کے کان متحمل ہیں کہ ایسی باتیں میں نے تم نہ سنا ہوا؟ نہیں. لیکن یہ مشتے نمونے اظہر والا ایک نمونہ ہے فقط کہ وہ سب دینوں کا دشمن ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے احباب ہیں، انہوں نے آج کل یہ کمپین چلانے کا ارادہ کیا ہے، دعا کریں کہ انہیں کامیابی حاصل ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے عیسیٰ نبی کے خلاف یہ بدکلامی کی ہے، اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے یورپ میں سے پھیلایا جائے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ مسلمانوں کو ایسے ہی غصہ نہیں ہے. یہ صرف حضور کی ناموس کی وجہ سے مرزے پر غصے نہیں، بلکہ عیسیٰ نبی کے ناموس کے محافظ بھی الحمدللہ مسلمان. ایسی بات نہیں ہے. آگے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام شراب نہیں پیتا تھا، لیکن نعوذ باللہ عیسیٰ نبی شراب پیتا. آگے کہتا ہے کہ پہلا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ تھا، اور کہا دوسرا مسیح میں غلام احمد ہوں جو پہلے مسیح یعنی عیسیٰ سے شان میں بڑھا. نعوذ باللہ. آگے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نبی نے تو اپنی ماں کی گود میں ایک بار بات کی، لیکن میں غلام احمد بڑی شان والا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے شکم میں 2 بار بات کی. اس کا مطلب ہے کہ میں شان میں اس سے بڑا ہوں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی نا. حضرت آدم کی بھی اس نے گستاخی کی. میں ایک بھی عبارت اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا، یہ اس کی حوالہ جات ہے. اس کی بات سیدنا آدم کے لیے بھی اس نے گستاخی کی. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اس نے گستاخیاں کی وہ تو مجھے بتانے کی حاجت اس لیے نہیں کہ اس نے فقط اتنا کہہ دیا کہ میں نبی ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی بتا دوں وہ صرف انبیاء کا نہیں، اللہ کا بھی گستاخ ہو گیا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ تمام ادیان کا دشمن ہے. کیسے؟ اللہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ سنیے ذرا. کہتا ہے اللہ ایسا وجود ہے. آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ سن رہے میرے بات. وہ کہتا ہے خبیث کہ اللہ ایسا وجود ہے جس کے بے شمار ہاتھ ہیں، جس کے بے شمار پیر ہیں، جس کی بے شمار زبانیں ہیں، اور نعوذ باللہ تیندوے کی طرح اس کے وجود کی بھی مختلف تاریں اور شاخیں ہیں. کیا آپ ایسے اللہ کو مانتے ہیں یا آپ ایسے اللہ کو مانتے ہیں اور ہمارا خدا وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر؟ اور میرا محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی هو منزہ عن النقائص والمعائب. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. الحمدللہ ہم مسلمان بے عیب خدا کو مانتے ہیں، لیکن مرزا کا یہ کہنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے. آگے نعوذ باللہ وہ یوں بھی کہتا ہے کہ اللہ بندوں کے پیچھے چوروں کی طرح چھپ چھپ کر لگتا ہے. سنیے مجھے کتنی دیدہ دلائی ہے، کتنا بڑا اس انسان خبیث کا، شقی کا ایک سوچ اس کی کتنی بری اور گندی ہے. آگے کہتا ہے آخری بات میں کر دیا، میں اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں.
وہ آخر میں کہہ رہا ہے کہ سچا خدا وہی ہے، مرزا کہتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں رسول بھی نہیں تو میں اس اللہ کو بھی نہیں مانتا کہ جس نے مجھے رسول نہیں بنا، میں اللہ اسی کو مانتا ہوں جس نے قادیان میں مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے متعلق میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں آپ سے چند باتیں صرف اس کی عبارتیں اس لیے پیش کی کہ آپ کو یہ بات بتا سکوں، سمجھا سکوں کہ وہ تمام ادیان کا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مقابلے میں اس نے ایک نیا دین کھڑا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم، اور قادیانی کہے کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم۔ یہ دین کے متوازی نیا دین ہے۔ حضور فرمائے کہ جہاد جاری رہے گا قیامت تک، اور یہ کہے کہ جہاد ختم ہو چکا، متوازی دین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، جسے استطاعت ہے وہ کرتا رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ حج نہیں کرنا، حج قادیان کی طرف کرنا ہے، وہاں تشریف لانا ہے اس کے خیال میں۔ وہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی نجات کا مدار، حضور فرماتے ہیں لوگوں تمہاری نجات کا مدار میری پیروی ہے، اور مرزا کہتا ہے کہ تمہاری نجات کا مدار میری مرزے کی پیروی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے بالکل متوازی اس نے ایک نیا دین اور نیا مذہب کھڑا کیا۔ یہ میں نے باتیں اس کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری پوائنٹ اور دوسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہایت قیمتی ہے۔ مرزا پیدا کیوں ہوا، کیوں پیدا کیا گیا؟ صرف میں دو باتیں عرض کروں گا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہنا۔ وہ یہ کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ تاریخ پڑھتے ہیں، مجھ سے بڑی عمر والے بھی آپ حضرات موجود ہیں، اور علماء تو یقیناً اللہ کرے کہ وہ مطالعہ فرماتے ہوں گے، وگرنہ تو مطالعہ بھی علماء سے نکل چکا ہے۔ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں، مرزا اور اس کا یہ دعویٰ تب ظاہر ہوا کہ جب آپ کے ہندو پاک میں، ہندوستان بر صغیر میں برطانوی سامراج اپنے آخری ایام گزار رہا تھا، تب اس کا ظہور ہوا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بر صغیر پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے، یہ میں تاریخی پس منظر عرض کر رہا ہوں، اپنا قبضہ جمانے کے لیے انہوں نے مطلب برطانوی سامراج انگریز نے یہ میٹنگ کی کہ آخرکار یہ 1857 والی جو مزاحمت چل رہی ہے اسے جان کیوں نہیں چھوڑی، یہ مسلمان ہمارے شکنجے میں آتے کیوں نہیں؟ تو مشہور ان کے وزیر اعظم برطانیہ کے، انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے مقتدر کسی ادارے میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر یوں کہا تھا، یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے، قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے تب تک مسلمان ہماری قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا طے کیا پایا؟ طے یہ پایا کہ ایسا آدمی لایا جائے جو قرآن تو وہی رہے لیکن اس کے معانی اور مفاہیم کو بگاڑ دے، اس میں تبدیلی کر ڈالے، اور لوگوں کے اندر جو روح پیدا ہو رہی ہے یا موجود ہے وہ جہاد کی اسے بھی ختم کرے، اور حج بیت اللہ جو مرکزیت ہے اسلام کی اسے بھی ٹھیس پہنچائے۔ ایسا آدمی تیار ہونا چاہیے کہ جو ہو بھی ان کے اپنوں میں سے۔ تو مرزا تو پہلے ہی ان کاموں کے لیے تیار تھا نا، کیونکہ اسے شوق تھا کہ آگے بڑھو، لیڈر بنو، مشہور ہو جاؤ، تو اس کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا آدمی چاہیے، اور اس کے لیے اس نے حامی بھر لی، اور وہ اس خبیث کام کے لیے تیار ہوا۔ اور یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے، اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے انگریز گورنمنٹ کو لکھا کہ میں آج سے کہہ دیتا ہوں، یہ میری طرف سے فتویٰ ہے کہ جہاد اسلام میں میرے آنے کے بعد، یعنی جب سے مجھے نبوت ملی ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ برطانوی سامراج نے اس آدمی کو تیار کیا۔ آپ کہیں کہ تاریخ میں کبھی باتیں غلط بھی لکھی جاتی ہیں، میں آپ کو تازہ مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ہندو پاک میں اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، اہل سنت جماعت ہے، فرقہ نہیں، دیگر جتنے بھی فرقے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بھیجیے، جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ، ان کو بھیجیے جا کر موجودہ صدر امریکی یا برطانوی کوئن جو ہے ان سے جا کر ملاقات کریں اور شکوہ کریں کہ جناب ہم پر بڑا ظلم ہوتا ہے، ہم یہ ہیں۔ فوراً وہ نے کہہ دے گی تمہارا داخلی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا ہے، تمہارا مذہب چلتا ہے۔ لیکن اس میں کیا راز ہے کہ وہ شکورہ پنجاب سے اٹھتا ہے، ابھی جو شکورہ پیش ہوا ہے
وہ شکورہ پنجاب سے ہوتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ جناب ٹرمپ سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر جلائے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ آخر میں کون سی قوتیں ہیں جو انہیں اتنا قریب کرتی ہیں؟ یہ عقل مند آدمی کے لیے سینس کی بات ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمارے فرقوں کی جو لوگ فرقے ہیں اسلامی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ان کی بات آئے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن قادیانی جاتا ہے تو اس کی بات بھی سنی جاتی ہے اور اس کی بات کو واویلا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عالمی لیول پر اس بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں ان کا پورا مرکز موجود ہے، برطانیہ میں ان کا پورا ایک ٹی وی چینل موجود ہے۔ اب مجھے نہیں علم کہ مجھے جب تک معلوم تھا ایک تھا، اب دو ہوئے، اور میں خود جانتا ہوں، میں مصر میں رہتا رہا ہوں، 7 سال سے وہاں تعلیم ہے۔ عربی زبان میں بھی الاحمدیہ کے نام سے ان کا ٹی وی چینل اسرائیل سے لانچ ہوتا ہے، ناروے میں ان کے مراکز ہیں، اور یہ سب ہمارے جتنے بھی مؤرخین ہیں اس بات پر متفق ہے کہ یہ قادیانیت برطانوی سامراج کی پروردہ ہے۔ انہوں نے اسے پیدا کیا، کیوں؟ میں آسانی سے سمجھا دیا، اس لیے پیدا کیا کہ روپ تو مسلمانوں کا ہوگا، جاسوسی تمہاری کر کے انہیں باتیں پہنچائے جائے۔ یہ کہے گا پاسپورٹ میں خانہ مذہب کا نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائے۔ پاسپورٹ میں کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، جاؤ حج بیت اللہ کرو، عمرہ کرو، اور بڑی بڑی پوسٹوں پر انہیں متعین کیا جاتا ہے۔ یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقط مسلمانوں کی جاسوسی کریں اور ملک و ملت کو پریشان کیے رکھیں۔ اہل سنت و جماعت کا نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی فرقے موجود ہیں اس وقت کسی نہ کسی معنی میں کوئی بھی اس بات میں اختلاف نہیں کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا سوائے اس مرزا اور اس قادیانیت کے۔ اور ان کی ایک عجیب منطق ہے، کیسے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ سمپل سی بات ہے، ان قادیانیوں کی کتابیں پڑھیں اور ان سے پوچھیں ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا حالت ہے؟ آپ سمجھیے گا اس کا، یعنی ہماری حیثیت سے ایک قادیانی کی نظر میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا میں آپ کو اس کی عبارتیں پڑھ کر سنا دوں کہ وہ آپ کو کیا سمجھتا ہے، تاکہ اس کا یہ جو اعتراض ہے نا کہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، بھئی تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ عجیب بات ہے۔ دیکھیں وہ کہتا ہے مرزا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے، یعنی جو نبوت ہمیں عطا ہوئی اس کے بغیر جو ہماری فتح کا قائل نہیں، تو صاف سمجھا جائے گا کہ وہ ولد الحرام بننے کا شوقین ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کو وہ حرام زادہ کہتے ہیں۔ آگے سنیے، وہ کہتا ہے کہ جو میرے مخالف ہیں وہ یہودی، عیسائی اور مشرک ہیں، یعنی آپ لوگ خود تو چیختے ہیں کہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی مسلمان نہیں۔ وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں کہ ختم نبوت کے ملک ہے، اور اس کے بقول آپ بھی مسلمان نہیں، تو اسرائیل آپ کے پھر مسلمان ہے کون؟ عقل میں آتی ہے؟ آگے سنیے، ہمارے دشمن، وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہیں، یعنی مسلمان، اور جو اس وقت ہمارے یہاں لبرلزم ہے، یعنی کل بیرندہ خیر ہے، سب ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب ٹھیک چل رہا ہے، آل از ویل، سب ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا ان کو بھی دھوکے میں ڈال دیا، چکنی چپڑی باتیں کی ان کے ساتھ، جناب دیکھو ہمیں یہ مسلمان نہیں مانتے۔ ارے بیوقوفوں سے پوچھو کہ مسلمان ہونے کی شرائط ہے، مسلمان ہونے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہے۔ میں آپ سے سمپل بات پوچھتا ہوں، بھائی پاکستانی ہونے کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہے؟ پاکستانی قانون کو مانتا ہو، آئین کا غدار نہ ہو، اس ملک کا رہنے والا ہو، تب جا کر اسے۔ اب کل کو کینیڈا کا باشندہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے پاکستانی کیوں نہیں مانتے، کیسے مانیں گے؟ تم ہمارا جو ہمارا دائرہ کار ہے اس میں آتے ہی نہیں ہو تو تمہیں مسلمان کیسے مانا جائے؟ ہم تو مسلمان فقط اسے ہی مانتے ہیں کہ جس کے لیے قلندر لاہوری علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ فقط مسلمان تو اسے ہی مانتے ہیں اور کسی کو مسلمان نہیں مانتے۔
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الرسل تسلیم نہ کرے، ہم اسے کبھی مسلمان تو کیا بلکہ میں اس بات پر انشاءاللہ اس بات پر قائم ہے. دعا کیجیے اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے. میں کہتا ہوں کہ اور یہ حدیث میں ثابت ہے، آپ کو پتا ہوگا، وہ آپ نے گوہ کا قصہ تو پڑھا ہے، یہ ضعیف روایت صحیح، لیکن میں سے اصل روایت بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو بکری تھی بھنی ہوئی تھی، وہ حضور کے سامنے پیش کی گئی تو اس بکری کے اندر سے آواز آ رہی تھی، لا تأکلنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے تناول مت فرمائیے گا، فإنی مسقومۃ، یا رسول اللہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے. ارے تمہیں اتنی بھی عقل نہیں، بکری بھی میرے سرکار کو پہچانتی ہے، اگرچہ وہ جانور ہے لیکن اسے بھی اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ مجھے کھانے والا کائنات کا سردار ہے. اس حدیث کی بنیاد پر میں قادیانی کو انسان ماننے پر بھی تیار نہیں ہوں. انسان ہے ہی وہ جس کو میرے سرکار کی پہچان ہو. رہی بات کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو باتیں مولانا سب کو پتا تھا. آپ نے کیا نئی بات بتائی، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کافی چیزیں آپ کو نہیں بتائی، لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے نا، آپ کو کرنا کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. مجھے یہ 4 چیزیں فقط آپ کو بتانی ہے. 5 منٹ میں مزید آپ کے دوں گا اور اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو آج کا میرا ٹاپک تھا کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے. دیکھیے اس وقت میں سب کو دیکھ رہا ہوں اور آپ ہم ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں سب کو نہ بھی جانتا ہوں، لیکن اکثر چہرے جو ہے میرے پہچانے ہوئے. میں اس وقت میں درس قرآن علامہ عبید رضا صاحب جو ہے ان کے رفقا اور یہ جو ایک تعلیمی سلسلہ نواب شاہ میں چل رہا ہے، میں اس پر آپ لوگوں کو مزید کہوں گا کہ اس کو مزید مضبوط کیجیے کہ سست نہ ہونا چاہیے، یہ بڑھنا چاہیے. میں خود درس قرآن کرتا ہوں جامعہ باب الاسلام میں، ہر ماہ ہوتا ہے، لیکن مولانا کی استقامت جو ہے وہ قابل رشک ہے کہ 4 سال سے مسلسل یہ پروگرام کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ ہم تو باہر پڑھے اور پھر اس کے بعد واپس آئے، واپس آنے کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن الحمدللہ یہ لوگ باہر گئے بھی نہیں. مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ویژن اوپن ہوتا ہے، انسان گھومتا ہے پھرتا ہے، لیکن یہ لوگ یہاں اتنا اچھا پڑھے کہ انہوں نے یہاں رہ کر وہی سوچا جو ہم باہر سے سیکھ کر آ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ایڈوانس ہے، سوچ میں، ہم سے، علم میں، فہم میں. اللہ نے برکت دے. ان پروگراموں کو مزید مضبوط کیجیے. آپ کی اور ہماری ذمہ داری اس وقت کے فتنے میں آخر ہے کیا. میں ذرا ایک تھوڑی چپتی ہوئی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے خاندانی عادت ہے کہ سیدھی بات کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سب آپ لوگوں کو میں جانتا ہوں، اکثر لوگوں کو مختلف پارٹیوں سے آپ کا تعلق ہے. اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے، مجھے ایجپٹ میں ایک جگہ پروگرام تھا میلاد شریف کا، اس میں میری حاضری ہوئی اور حاضری کرنے کے بعد میں دیر ہو گئی رات کو، تو وہاں سے مجھے پروگرام جو انہوں نے کروایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جناب آپ کو یہ فلاں صاحب ہیں فوجی آفیسر سے، یہ آپ کو جو ہے لے جائیں گے اپنی جو ہاسٹل ہے وہاں تک چھوڑ دیں گے، آپ کچھ دیر انتظار کیجیے. میں نے انتظار کیا، وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر چل دیے. کافی سفر تھا تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، سنیے گا ذرا توجہ سے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ملک میں تعصب اتنا کیوں ہے، اور ڈائریکٹ اس نے مجھے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، اس نے مجھے سیدھا کہہ دیا کہ جناب آپ کے ملک میں اتنا تعصب کیوں ہے. تو میں تو ہکا بکا ہو گیا، مجھے تو مطلب ایک اندازہ ہی نہیں تھا کہ آدمی اچانک مجھ سے ایسا سوال کرے گا اور سیدھا جھڑا. بھائی مطلب کیا تعصب کیسے، میں نے کہا بتائیے کیا مراد لیتے ہیں. کہا تعصب یہ ہے. تو میں نے کہا آپ کو پتا کیسے. انہوں نے کہا میں لاہور میں کوئی 15 سال رہا، سفارت خانے میں تھے، پھر اس کے ساتھ کسی ادارے کی ڈیوٹی تھی. انہوں نے کہا کہ میں لاہور اسلام آباد اس کے ایریے میں تقریباً 15 سال سے رہنے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. میں پاکستانیوں کو قریب سے جانتا ہوں. تعصب کیسے؟ کہا ایک بھائی نے اگر پیپلز پارٹی میں، سمپل مثال دے رہا ہوں کہ ایک بھائی نے اگر پیپلز پارٹی جوائن کر لی اور دوسرے بھائی کی اس سے بنتی نہیں ہے تو لازم ہے کہ وہ مسلم لیگ نہیں جائے گا. اگر بھائی ایک مسلم لیگی ہے، دونوں اصلاً مسلم لیگی ہیں، اچانک لڑ پڑے تو کہا وہ یہ نہیں سوچے گا، ویژن کے تحت نہیں جائے گا، سوچ سمجھ کے نہیں جائے گا، تعلیم کے زور پہ نہیں جائے گا کہ اس پارٹی کا جو منشور ہے مجھے پسند ہے. نہیں، بس بھائی سے ضد ہے، تعصب ہے، پڑوس میں جھگڑا ہے تو لہذا پارٹی مجھے بدل گئی. کہا یہ نشانی تعصب کی. حقیقت پوچھیے کہ مجھے یہ بات سمپل لگی اور بالکل میرے ذہن میں فٹ ہے. بات تو سادی ہے
لیکن بالکل درست ہے. کیسے بھائی پارٹی آپ نے اختیار کرنی ہے تو شعور اور سوچ پہ کرنی ہے, منشور کی بنیاد پہ کرنی ہے, نہ کہ آپ نے ضد پہ کرنی ہے جو آپ کے معاشرے میں چلتا ہے. پڑوسی جو ہے اس میں فلاں میں گیا تو میں اس میں جاؤں گا. اب اس کی مثال اصل میں یوں دینا چاہ رہا ہوں, ہماری پارٹیاں, جب میری پارٹی مثال پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ اگر وہ آ جائے اقتدار میں, اور سب سن رہے ہیں میں کہہ دیتا ہوں, اگر اقتدار میں آ جائے نا, اب وہ چاہے اللہ کو اللہ بھی نہ مانے نا, ہم چپ رہیں گے کیونکہ میری پارٹی کا ایشو ہے. ایسے ہی ذرا بولے, اگر ایسا نہیں بول دے خدا کے لیے, قیامت میں یہ آپ کا بولنا کام آئے گا. ایسے ہی کیوں جناب یہ میرے بلے والی پارٹی نے کر دیا, اوکے, زرداری صاحب نے کر دیا, اوکے, نواز شریف صاحب نے کر دیا, اوکے, فلاں صاحب نے کر دیا, اوکے, چاہے وہ اسلام کے سبھی مخالف. ہاں جب اقتدار چھن جائے اسی ووٹر صاحب کو, اسی چیئرمین صاحب کو, اسی کونسلر صاحب کو وہی پارٹی کک مار کر نکال دے, پھر وہی دشمنی شروع کر دے, تو اسلام دشمن پارٹی. اس کا مطلب ہے ہم لوگ علم کی بنیاد پر, فہم کی بنیاد پر, مشکل لگی ہوگی بات, لیکن بات ایمان کی ہے, بات اسلام کی. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی خوشی ہوتی ہے, کسی اختلاف ہوتا ہے, لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ خدا را اس وقت میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, میرے سارے درس کا خلاصہ یہی ہے, پارٹیوں کو نہ دیکھو, اس بات کو نہ دیکھو کہ فلاں برسر اقتدار ہے اور اس نے یہ کام کیا تو اوکے ہی کیا ہوگا, میرے خان نے کر دیا تو واہ خان تیری, اور اگر فلاں صاحب نے کر دیا تو اس نے کر دیا. میں کہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی کام کرو تو نظر گنبد خضرا پر رکھو کہ وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ کامیاب ہو جائے. وہ سونا راضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. ہمیں کرنا کیا ہے, یہ بات میں نے سب کا خلاصہ کر دیا آپ کے سامنے. ہمیں کرنا کیا ہے, سب سے پہلی بات التمسک بعقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ مع العلم والدلیل. میں پہلے یہ کہہ چکا, دوبارہ کہہ دوں نکات ہے. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے اہل سنت و جماعت کو پہچانیے مگر علم اور دلیل کے ساتھ. ایک عجیب بات ہے, ہم دیکھیں نا یہ سوشل میڈیا کا یوز کرنے کو ٹائم ملتا ہے, میسج دیکھ لیتے ہیں, میسج کیا آیا ہوتا ہے, سائنس اللہ مفتی صاحب مہربانی فرمائے کرے ہن سوال جو جواب دیدا یہ بدھو تھا توجہ سمجھو جو سائنس مفتی صاحب ہن سوال جو جواب دیدا تہکرے وہابی دیوبندی مکھا ہی سوال بولا تو یاری شریف جو دلیل شاہ. مجھے افسوس ہوتا ہے سوال پوچھنے پر, اس آدمی کی سوچ پر نسلاً حسباً نسباً سنی ہے, لیکن آج تک وہ اپنے عقیدے کو پوچھنے کے لیے شاہپور جا کر کے مفتی صاحب سے فون پہ رابطہ کرتا ہے. آخر اس کے پاس دلیل کیوں نہیں ہے؟ آخر اس نے اپنا عقیدہ اور اپنی سوچ, اپنی جو اپنا مذہب ہے, اس کو دلیل کی بنیاد پر کیوں نہیں سیکھا؟ اگر دلیل کی بنیاد پر سیکھتا تو اسے کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی. اور آپ کو یہ پتہ ہے, برق صاحب آپ کو بتائیں گے کہ قادیانی ہونے کا سب سے بڑا سبب جہالت بھی تو ہے نا. اگر ایک مسلمان کو یہ پتہ ہوتا کہ حضور خاتم النبیین ہے, اسے ادلہ پتہ ہوتا تو وہ قادیانی کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ جہالت اثر کرتی ہے. نام تو ہے کہ میں سنی ہوں, حسباً نسباً خاندان میں مسلمان ہوں, لیکن اس پر ادلہ دلیلیں پتہ نہیں, مطالعہ کرتے نہیں, سب کا مولوی پر چھوڑا چھوڑا. 5 وقت کی نماز بھی اگر بس کرتا ہے وہ بھی ہم مولوی پر چھوڑ دیتے, 5,000 روپے دے دیتے, بھائی ہر نماز کا 1,000 مہربانی کرے تو بڑی شریف ہوگا. دلیل کے ساتھ پہلا جو توڑ ہے اس وقت قادیانیت کا, میں عرض کروں اللہ کرے گا کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی, اپنے عقیدے کو علم اور دلیل کی بنیاد سے سمجھیے. اس کے بغیر سمجھیں گے تو کوئی بھی آپ کو ہلا دے گا, کوئی بھی اعتراض کرے گا, پریشان ہو جائے گا. سائنس کا جواب کیا ہے؟ اب مفتی صاحب کبھی سو رہے ہیں, کبھی آرام میں, کبھی بیٹھے ہیں, کبھی سفر میں, کبھی مہمانوں کے ساتھ ہیں, کبھی جمعہ نماز میں, کبھی کہیں ہیں, کبھی کہیں. ہر وقت تو عالم دین ساتھ نہیں ہوتا نا. دلیل تو وہ ہوا کرتی ہے کہ اگلا اعتراض کرے اور اگر پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بتاؤ حضور نے کب فرمایا ہے کہ میں خاتم النبی ہوں, اسے کہہ دو اپنے منہ کو بند رکھو, میرے سرکار نے فرمایا اللہ نبی بعدی, میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. لیکن یہ تب ہوگا جب بات یاد آئے. تو التمسک بعقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ مع العلم والدلیل, اور یہ سب کے لیے کارآمد کلیہ ہے, سب کے لیے, سب مسائل کے لیے. اپنے عقیدے کو علم سے پہچانیے, دلیل سے. دوسری بات, دوسرا نقطہ, اپنی اولاد کی تربیت کیجیے دلیل اور علم کے ساتھ. آپ کی نہیں ہوگی تو بچوں کی کہاں سے کرو گے؟ لہذا ضروری کہ اپنے کر لو. اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے طرق کئی ہے, علماء کی صحبت سے, پڑھنے سے, پوچھنے سے. ان تینوں چیزوں کو یکجا کر لیں تو اللہ کرے گا آپ اپنے عقیدے کو سمجھ لیں گے. اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, آپ لوگوں نے اپنی اولاد یہ حوالے کی ہوئی ہے نا جن لوگوں کے, وہ بھیڑیے,
یہ سوشل میڈیا پر ٹی وی پر آپ لوگ دیکھتے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز آ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اولاد کو محفوظ فرمائے. لیکن بھیڑ یہ ہے یہ تعلیمی ادارے یہ جو نظام اس وقت آپ کے یہاں کفر یا مسلط کیا گیا جمہوریت کو اسلام نہیں ہے یہ جو آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ کفر یا نظام یہ ذہن ہی وحشی تیار کرتا ہے. ہم 70 سالوں سے ان کو تجربے میں لیتے رہے جمہوریت 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 لیکن ایک موقع آپ کے پاس آیا کہ ہم نے جو ہے اپنے عقیدے کے طور پہ اپنے اسلام کو سپورٹ کرنا ہے وہ بھی ہم نے ہاتھوں سے گنوا دیا اپنی پارٹیوں کے چکر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تعلیمی اداروں میں اپنی اولاد کو آپ دے رہے گویا کے بن وجہ دشمنوں کے آپ دے رہے وہ انہیں تعلیم ہی کچھ اور دیتے. لہٰذا اپنے اولاد کی خود فکر کریں اپنے اولاد کو سمجھائیں. تثقیف الابناء والبنات اپنی اولاد کو مثقف بنائیے انہیں تعلیم دیجیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. تیسرا محاورۃ یہ آخری چیز ہے علماء سے لیکن آپ کو بتا دوں محاورۃ لمن یملک القدرہ جس آدمی میں پاور ہو وہ ان مرزائیوں کے ساتھ بحث کرے دوسرا نہ کرے. ہمارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے علم ہوتا ہے بحث کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ عوام الناس ہیں آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس سے دور رہیں اس سے تعلق نہ رکھیں اس سے نفرت کریں. بالکل یہ شرعی حق ہے آپ اس سے نفرت کریں اور آپ اس سے دور رہیں لیکن بحث مباحثہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں. سبب یہ کہ آپ بحث مباحثہ کریں گے اگلا تیاری سے ہوگا اچانک آپ پر ایسا اعتراض کر ڈالے گا کہ آپ کو خود شک ہو جائے ارے اس کا چلے. لہٰذا ان سے بحث مباحثہ وہی کرے گا کہ جسے قدرت حاصل ہو علم حاصل ہو اس کے بغیر ان سے بحث کرے. الحذر من الانتکاسۃ فی الفطرہ یہ اہم پوائنٹ ہے جو اس وقت آپ کے اوپر قنوط کی تیاری ہے. کیا مایوسی کی کیفیت ہے. آپ لوگ سمجھ کیا کریں ایک طرف حکومت ہے جس کے یہ اقدامات ہیں جیسے چل رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم نہتے لوگ کوئی تاجر ہے آپ لوگوں میں سے کوئی اپنی روزی روٹی کسی طریقے سے کماتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے. ہم کیا کریں گے یہ مایوسی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے اس کا جواب دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا تھا. سیدنا عمر فاروق نے پوچھا هل سمعتم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الفتن. صحابہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں تم لوگوں نے سنا تھا. تو کئی صحابہ نے کہا ہاں ہم نے سنا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا سنا تھا. انہوں نے کہا کہ سمعنا عن جار السوء ہم نے برے پڑوسی بد چلن پڑوسی کے بارے میں حضور سے سنا تھا کہ اس سے ایسے بچنا ہے یہ بھی فتنہ ہوتا ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے. حضور نے ہم سے یہ پوچھا تھا ہمیں بتایا تھا یہ فتنے ہیں. تو پتہ ہے سیدنا عمر نے کیا فرمایا. سیدنا عمر نے فرمایا لا اسألکم عن هذه الفتن میں تم سے اس فتنے کی بات نہیں کرتا. اچھا آپ اس فتنے کی بات نہیں کر رہے کیوں؟ آپ نے فرمایا تکفرها الصلاۃ والاستغفار والصدقۃ. جو آپ نے کہا نا کہ پڑوسی برا ہو تو فتنہ ہوا کرتا ہے انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نماز آدمی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل حل فرما دیتا ہے. اچھا پڑوسی بھی مل جاتا ہے. اگر انسان صدقہ کرے تو بھی اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے فتنے دور فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس فتنے کا نہیں پوچھ رہا. سب صحابی جب خاموش ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا لقب ہے صاحب السر رسول اللہ حضور کے رازدار صحابی سیدنا حذیفہ کھڑے ہوئے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سمعت. حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ یہ بولے یہ انہیں پتا تھا کہ حضور کا رازدار تھا اسی لیے ان سے پوچھا. جب انہوں نے کہا انہوں نے لاجواب کر دیا. فرمایا بتاؤ فتنہ. آپ نے فرمایا اب سنیے. سیدنا حذیفہ کیا فرماتے ہیں. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اذا اقبلت الفتن جب فتنے آ جائیں لوگوں پر جیسے مرزائیہ کے ساتھ فتنہ ہے رو بھرا ہے ظاہر ہوا ہے. فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور کوئی آدمی چپ ہو کر سست ہو کر بیٹھ جائے اور کہے میں کیا کر سکوں گا. دیکھو حضور نے 1400 سال پہلے سوال کا جواب دے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. سرکار نے فرمایا اس کے دل پر گناہ کا ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر وہ سوچتا رہتا ہے پھر دوسرا نقطہ پھر تیسرا نقطہ پھر چوتھا نقطہ پھر پانچواں نقطہ.
حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے قلب وہ کالا ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر کو فرماتے، حضور فرماتے ہیں حدث یا حذیفہ، حدث یا حذیفہ، حذیفہ آگے چل، اور سنا، آگے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سیدنا حذیفہ فرماتے، حضور نے فرمایا کہ اگر مؤمن فقط دل میں ارادہ کر لے کہ اس فتنے کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میرے سرکار نے فرمایا، غیبدان نبی نے فرمایا، اس کے دل پر پہلے سست بیٹھنے سے کالا نشان، اور اب فقط ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اس فتنے کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اپنی مایوسی کو دور کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے دل پر اب نور کا ایک نقطہ لگتا ہے، اللہ اس میں نور پیدا فرماتا ہے جو اسے طاقت میسر کر دیتا ہے۔ یہی کیفیت ہے آپ لوگوں کی، ہماری بھی کبھی ہو جائے گا، یہ حقیقت ہے، ہم جو انسان ہماری بھی ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم۔ مشکل ضرور ہوا کرتا ہے اور وقت پڑتا ہے تو ممکن ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ بھی جائیں، اور ممکن ہے کہ ہم اپنے تعلقات اپنے بڑوں سے چھین کر دور ہو جائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان ہے غلطی ہو جائے کرتی ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا کہ میں توبہ قبول نہیں کروں گا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، ایک بار آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سست نہیں ہو۔ اگر آپ کے ذہنوں پر مایوسی کا کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے ساتھ ایسی طاقت ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طاقت کو آپ استعمال نہیں کرتے، زنگ لگا لیا آپ لوگوں نے، ہم سب نے زنگ لگا دیا۔ بہرحال تو الحذر من الانتکاسۃ فی الفتن، مایوسی کا شکار نہیں ہونا بلکہ ارادہ کرنا، بولنا ہے۔ چوتھی چیز، اور یہ سب کے لیے سن لیجیے، وہ یہ کہ اگر حکومت سے کوئی ایسا کام صادر ہو جائے، کس کی بھی ہو، ابھی جس کی ہے کل اللہ چھین لے گا۔ ہم نے اللہ والے چوک میں کبھی کہا تھا، لوگ گواہ ہوں گے، ہم نے کہا تھا کہ جس آدمی نے یہ کام کیا ہے اللہ نے اس سے ہمیشہ کے لیے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے تو سامنے دیکھا تھا، ہم نے تو کہا یہ حالات دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جشن کوئی کی بات نہیں کرانا، اپنے ولایت کی بات کرو، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ بات ہم نے کہی تھی کہ جس آدمی نے امت سے غداری کی اس سے انشاءاللہ عزت چھینی جا چکی ہے، اور کبھی اسے دوبارہ نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جنہوں نے خواب، کسی کی پارٹی میں دکھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو سچ تھا، کیونکہ غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو غداری کی گئی نا، اس غداری کا عذاب جو ہے امت مزید بھگتے گی، لیکن وہ عذاب دور ہو سکتا ہے اگر ناموس رسالت پر دوبارہ اپنے اندر قوت بھی پیدا کرو اور یکجا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر حکومت اللہ نہ کرے، اور مجھے نہیں لگتا، اگرچہ حالات ایسے بتا رہے کہ فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، لیکن میں یوں کہنا چاہوں گا کہ جو حقیقت ہے وہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والد گرامی ارشاد فرمایا کرتے تھے، کبھی ملک میں بڑا فتنہ ہوا تھا تو ہم چھوٹے تھے تو پریشان ہوئے، مفتی صاحب سے باہر تھے، آپ کو یاد ہوگا بڑی توڑ پھوڑ ہوئی تھی، گاڑیوں کو جلایا گیا تھا، بے نظیر صاحب جب قتل ہوئے تو اس وقت تو ہم گھر میں تھے، مفتی صاحب باہر تھے۔ مفتی صاحب جب باہر سے تشریف لائے تو ہم بڑے پریشان تھے، طلباء تھے، سارے گھر سے باہر کھڑے تھے دارالعلوم کے پاس۔ تو مفتی صاحب جیسے آئے تو چلتے آئے، تو میں نے کہا کہ سوائے کیا ہوگا، ذرا توجہ سے سنیں گا۔ مفتی صاحب کا ایک جملہ ہوتا تھا، وہ ایک نئی روح ہوا کرتی تھی، اللہ کے کامل بندوں کے الفاظ ہوا کرتے ہیں جو آپ کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں ارشاد فرمایا، بابا پریشان چھڑ کی ضرورت کا نہیں، ہن ملک جو واقع جوانن جے ہاتھ سے نہیں آیا۔ اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ جوانوں کے ہاتھ میں، اس جوانوں سے بعد یہ ظاہری جوان میں نہیں کہہ رہا، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کی باغ ڈور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے ہاتھوں میں ہے، اور جمیع اولیاء کی پشت پر خاتم النبیین کا دست شفق۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے والا، لیکن خاتم بدہن اگر ایسا ہوتا ہے تو میں آج آپ کو نصیحت کر دوں، پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن یہ میں کہہ دوں کہ یہ مصمم ارادہ کر لیں، پارٹی کسی کی بھی ہو، پارٹی کسی کی بھی ہو، آپ نے لکھا کیا ہوگا، مطلب کیا کیا اچھا ٹائم ہے، اوکے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر
اللہ نہ کرے حکومت ایسا کوئی اقدام کرتی ہے تو آپ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ 12-13 لوگوں سے آئے کیونکہ آپ کوئی قانون بنا تھوڑی کرتا ہے, پریشان سے یہ تو آئینی حق ہے نا, ہم اس ملک کے لوگ ہیں, یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم کسی بھی غیر جمہوری کام اور جو ہمارے آئین پاکستان کے مخالف ہو اس کے خلاف ہمارا جو احتجاج ہے قانونی دائرے کار میں کھڑا ہونا کرنا یہ ہمارا آئین ہے. لہٰذا اپنا یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, اگر انشاءاللہ ایسا ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کہ ہم اس میں اپنا کردار ضرور ادا کریں. اور آخری بات بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ اس حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے. مثال کے طور پہ آپ دکانوں پر تشریف فرما ہوا کرتے ہیں, آپ اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو اس ٹاپک کو گفتگو کا محور بنائیے, اپنے پڑوس میں اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بات بتائیے, ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے, کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس نگران سے سوال کیا جائے گا کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایا عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں تم نے کیا کیا. تو آپ لوگوں میں سے جو کونسلر صاحبان ہیں وہ اس حد تک اپنی گفتگو کریں. اور یہ میں نے شاپور چاکر میں بھی بات عرض کی تھی احباب کو کہ مہربانی فرما کر جس کا جو پارٹی ہے, میرا کسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہر ایک کا جمہوری حق ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی پارٹی کی آفیسز میں بیٹھتے ہیں نا تو اس وقت انہیں کہا کریں کہ یار بات سنو, پارٹی اپنی جگہ پر مہربانی کر کے مرکز کو یہ پیغام ہماری طرف سے پہنچا دو کہ اس بات پر سودے بازی نہیں ہے. یعنی یہ کتنا چھوٹا سا کام ہے بظاہر لیکن بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اگر کوئی کونسلر صاحب ہے وہ اپنے 4 لوگوں کو ملا کر یہ رپورٹ لکھ دیتے ہیں, درخواست لکھ دیتے ہیں اپنے سے اوپر عہدیدار کو, تعلقے کی سطح پر, تحصیل کی سطح پر, ضلع کی سطح پر, اس طرح تو آواز بنتی ہے نا. اس طرح میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اسی طرح انسان ایک ایک ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو مرزا قادیانی نے گھٹی پلائی ہے نا, تو علامہ اقبال نے اس کے لیے پہلے ہی کہا تھا کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس مرزا قادیانی کے تعلق سے ہماری پرواز میں کوتاہی آتی ہے, لہٰذا ہم دلیل کے ساتھ پہلے اور بنا دلیل کے معہو ہم اس مرزا قادیانی اور اس کی نسل کو آج بھی کافر مانتے ہیں اور قیامت تک مانتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کو شریعت مطہرہ, ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی اور اس پر چلنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں شکر گزار ہوں علامہ عبید رضا اور ہمارے پنجاب سے تشریف لائے ہوئے مہمان گرامی, ان کو میں سندھ میں ویلکم کہتا ہوں آپ تمام حضرات کی جانب سے. اور جتنے بھی میرے یہاں احباب ہیں, اگر کسی کو میری بات سخت لگی ہو تو وہ اسے اس پیرائی میں سوچ کر درگزر کر دے کہ میں آپ کا ناصح ہوں اور خیر خواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری نصیحت قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.